رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن. اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں. ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایت کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے. تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں. ویمددکم باموال، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت پہ فراوانی عطا فرمائیں. وبنین، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. ویجعل لکم جنات، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے. استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّةٍ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل یہ بتایا احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ. سب سے محبوب عمل یہ ہے تمہیں موت آئے
تو تمہاری زندگی کے رویے یہ ہوں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے. سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. زبان پہ ذکر لائیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین کتنا آتا ہے، راحتیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی ہے. اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا. سنا لے جی. حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ایسی بات مجھے بتائیں جو بعد میں کسی سے نہ پوچھوں اور میں جنت چلا جاؤں. آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس نے کہا اور چل پڑا. پھر سوچتا ہے، واپس آ گیا، کہتا اللہ کے رسول سبحان اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہوا نا، میرے لیے تو کچھ نہ ہوا. والحمد للہ اللہ کی تعریف یہ بھی تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا. ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے. ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے. کہا تم یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے. وہ پھر سوچتا ہے اللہم اغفر لی، معاف تو اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا. رحم بھی اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے. رزق بھی اللہ نے دینا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کہو گے نا اللہم اغفر لی، اللہ ساتھ ہی کہہ دیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے کر دیا معاف. جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رحم کر دیا. اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رزق دے دیا. اس لیے سبحان اللہ عدد خلقی، آگے ورضاء نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. کبھی اس کے معنی میں کسی نے غور کیا؟ اگر میں معنی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح پڑھوں سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اتنی، ساری دنیا جتنی تعریف کرتی ہے اتنی. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں اتنا لکھتے ہیں جتنی آدم سے لے کے مخلوق آئی اور سب نے سبحان اللہ کہا. ومداد کلماتی، کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے 8 سمندر اگر ہوں، پوری دنیا کے طرف کلمے بن جائیں، اللہ کی کلام کلمے پھر بھی ختم ہو سکتے. اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ 8 سمندر کی سیاہی بن جائے اور درخت کلمے بن جائیں، اتنی مرتبہ لکھا جائے. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اتنی تعداد میں لکھتے. وزنت عرشی، جتنا عرش کا وزن ہے وہ وزن کیا بیان کریں. حدیث میں آتا ہے جو فرشتے حملۃ العرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنی، کندھے اور کان تک جو ہے وہ 4 سے 5 انگلیوں کا فاصلہ ہے. لیکن جو فرشتے ہیں مسیرۃ 700 عام، کندھے سے کان تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے. پھر اللہ کے عرش کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. اللہ اتنا وزن جو ہے نامہ اعمال میں کل کو بنا دے سبحان اللہ کا، اللہ اتنا ہی بنا دے. ورضا نفسی، اللہ میرے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ اتنی مرتبہ لکھ لے جہاں تو راضی ہو جائے. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال، سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا. فإن صلحت صلح له سائر عمله، اگر نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال بھی درست ہوں. فإن فسدت فسد له سائر عمله، اور اگر نماز درست نہ ہوئی اس کے سارے اعمال بھی درست نہیں. اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیہ فقد حفظ دینہ. سب سے مہم کام میرے نزد نماز کا، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پہ مداومت اور مواظبت کی، اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کی. فمن ضیع لما سواه اضیع، یہ اسٹیٹمنٹ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے بقیہ کسی کام کو بھی اچھا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلوائی ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل نماز.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صحابہ کرام کو دکھائی اور سکھائی اور فرمایا صلوا کما رأیتنی اصلی، تو نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں تعریف کر رہے ہیں جو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو خوبصورت بناتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، اور ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ الذين في صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے۔ خشوع کیا ہے؟ عربی زبان میں خشوع خشع یخشع سے ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی کا، اور فروتنی جدار خاشع، ایسی دیوار کو کہتے ہو گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اپنی حیثیت کو مار دے، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے گرا دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اذا خشع فی صلاته ای اقبل بقلبه على ذلك، کسی شخص نے اگر نماز میں خشوع اختیار کیا، اس کا مطلب ہے کہ قلبی طور پہ وہ اپنے اس عبادت کی طرف متوجہ ہے اور تمام کی تمام توجہ کو مرکوز کر رہا ہے، تو اس عبادت خشعت اس کا معنی سکنت وخضعت واطمأنت، انسان سکون میں آ گیا، انسان کے اندر خشوع آ گیا، خضوع آ گیا اور اطمینان آ گیا۔ اس لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خضوع دل کی عاجزی کو کہتے ہیں اور خشوع ہاتھ پاؤں اور انسانی جوارے کی عاجزی۔ یہی وجہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے اندر اپنی داڑھی کے ساتھ گر رہا ہے، کہا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی اس خشوع کے آثار نہ۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الخشوع الا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا يعرف من على يمينه وشمال۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو دائیں بائیں کے اتفاق۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر کھڑا ہو، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میرے دائیں طرف کون کھڑا ہے اور میری بائیں طرف۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے خشوع یہ ہے قیام القلب بین یدی اللہ، انسان جسم کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور پیدا کر۔ تذلل القلوب لعلام، دل کو اللہ کے سامنے رکھ دینا جو غیب کی خبروں بھی جاننے والی ہستی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کیے۔ خشوع کے چار معنی۔ سب سے پہلا معنی خشوع کا مطلب ہے الذلہ، الذل، پست ہو۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کی اور لفظ خشوع مختلف معانی میں استعمال ہوا۔ سب سے پہلا معنی پستی اختیار کر، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ قیامت کے دن ہر آواز اللہ رب العزت کے سامنے پست ہو۔ خشوع کا دوسرا معنی سکون الجوارح، انسانی جسم کے اندر سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو جائے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن جو نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، ان کے جسموں کو سکون میسر آتا، ان کے جسم میں اطمینان آ جاتا، وہ بے چینی کا شکار۔ خشوع کا تیسرا معنی خوف، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ کا خوف اس کے دل میں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، مومنوں کی زندگی ایسے ہی ہے، انبیاء بھی کیسے تھی گزارتے، رَغَبًا وَرَهَبًا، خوف اور امید دونوں کے درمیان مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان، اور امید کے پہلو کو وہ غالب ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دلوں میں خوف تھا تو اللہ کا۔ خشوع کا چوتھا معنی اللبس والجموع، انسان اپنے جسم کے اعضاء میں سکون بھی پیدا کرے، خوف بھی پیدا کرے، اور اپنے دل کو اللہ کے سامنے گرا دے اور اس طرح جامد ہو جائے جس طرح کوئی لکڑی، جیسا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ
کے بارے میں آتا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے وَكَأَنَّهُ عُودٌ، تو ایسے محسوس ہوتا جیسے لکڑی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے زمین میں خشوع اختیار کر، یعنی جامد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع کی نعمت سے نوازے اور ہماری عبادت کو خوبصورت۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنی خدمت حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کریں، قرآن میں لفظ معانی بیان کی اور اللہ رب العزت مومنوں کی تعریف جو اپنی نمازوں میں اختیار کریں، اور خشوع یہ احسان کی، اور احسان کا تحسین الظاہر والباطن، انسان اپنے ظاہر کو بنائے اور باطن خوبصورت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا تو اس کو جواب دیا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو احسان کا معنی یہ سمجھایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کرو، ایسی خوبصورت عبادت کہ تم اللہ کو، اگر یہ کیفیت میسر نہیں آتی تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں دے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے احسان اور خشوع کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں والإحسان لب الإيمان وروحه وكماله من حيث المراقبة وحسن الطاعة، یہ احسان کا درجہ، یہ تو ایمان کا لب ہے، یہی تو ایمان کا کمال ہے، یہی تو ایمان کی روح ہے کہ اس کیفیت میں جب انسان چلا جاتا ہے پھر اس کو اللہ کی مراقبت کا اندازہ ہوتا، پھر اس کے اندر صحیح اطاعت کے جذبات پیدا۔ اور حکم اس لیے کہتے وَثَالِثُ مرتبة الإحسان وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَنِ وَهِيَ رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان۔ دین کے تین مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، وَثَالِثُ مرتبة الإحسان، اور تیسرا مرتبہ دین کا احسان کا، وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَنِ، اور یہ مرتبہ سب سے خوبصورت ہے اللہ کے نام، وَهِيَ رسوخ القلب في العرفان، جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، راسخ ہو جائے، تو یہ کیفیت انسان کو میسر آتی ہے، حتی یکون الغیب کالعیان، یہاں تک کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ یقین بن جاتا ہے، یہ تصور بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوں، اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ رب العزت اسے دیکھ۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما يرفع من الناس الخشوع، لوگوں میں سب سے پہلے چیز ختم ہو جائے گی وہ خشوع ختم۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شيء يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، اس امت میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہوگا، یہاں تک کہ خشوع اختیار کرنے والا نظر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت ان الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاتي تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، ایک شخص نماز سے فارغ ہو، کسی کو نماز کا 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، 6واں، 5واں اور 4تھا اور تیسرا، اور کچھ لوگوں کو آدھی نماز کا ثواب۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما يرفع من الناس الامن، سب سے پہلے امانت لوگوں سے اٹھا لی جائے گی، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، نماز ایک بچ جائے گی، ورب مصل لا خلق له عند اللہ، کتنے ہی ایسے نماز پڑھنے والے ہوں گے قیامت میں اس نماز کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، سب سے پہلے نماز کا حساب، فإن صلحت صلح له، نماز اگر درست ہوگی تو اس کے بقیہ اعمال، فإن فسدت فسد له سائر عمله، اور اگر نماز فاسد ہو، نماز درست نہ ہوگی تو بقیہ اعمال کیسے درست ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تک كان ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اذا قام في الصلاة كأنه عود، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے یوں محسوس ہوتا جیسے لکڑی۔ آج ایک مسلمان کی نماز کیسے ہے؟ نماز میں کھڑا بھی ہو بے چین، رکوع میں ہو بے چین، سجدے میں بے چین، بلکہ ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا بلال ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے کچھ سکون۔ آج اگر صبح کی نماز میں کوئی امام محترم
لمبی قرات کر دے تو زبان سے تو کوئی نہیں بولتا، لیکن کتنے مچل رہے ہو اور کہتے ہیں زبان حال سے انقذنا یا اے امام آج ہماری جان چھوڑ دو، کل اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، تم لمبی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھائی۔ آج ایک شخص رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور زمین پہ گر جاتا۔ رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما رفع رأسه من الركعة، جب آپ نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمده، اور یہ کلمات کہے سمع اللہ لمن حمده، قال رجل من ورائه، ایک آدمی نے یہ کلمات بولے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا تو سوال کیا من المتکلم، یہ بولنے والا کون تھا؟ قال انا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یبها اول، میرے صحابی میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے نازل ہوئے، جو اس بات میں جلدی کر رہے تھے، ایک کہتا یہ مبارک کلمات میں لکھ کے اللہ کے پاس پہلے لے جاتا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں لکھ۔ 30 سے زائد فرشتے جن کلمات کو لکھنے کے لیے آسمان سے اترے، آج مسلمان ان کلمات کی پرواہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا فَإِذَا كَ مِن صَلَاتِي لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، آپ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے یا تیسری کے بعد چوتھی رکعت کے لیے، تو آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر آپ سیدھا کھڑے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے بعد بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو۔ آج ایک شخص ایک سجدہ کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے اور دوبارہ اپنے سر کو زمین پہ دے مارتا ہے، یہ نماز میں کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی نماز ہوتی ہے وہ تو سکون سے ہو، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ بس دنیا والے دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ سورۃ الکہف اتنی مبارک سورت ہے، اتنی مبارک سورت ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ ہو، لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی، اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ عز و جلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن، اور یہ میری اور آپ کی ضرورت۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عز و جلال معاف فرما دیتے ہیں۔ من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له ما بین الجمعتین، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے جمعے کے دن، زندگی کے اگلے 8 دن اللہ اس کے روشن کر دیتے ہیں۔ اس روشنی سے کیا مراد ہے؟ اس کی فکر میں روشنی، اس کی سوچ میں روشنی، اس کے عمل میں روشنی، اس کے گھر میں روشنی، اس کی زندگی کے جمیع متعلقات میں اللہ روشنی پیدا کر دے۔ ایک شخص کو اللہ کی طرف سے نور مل رہا ہے، روشنی مل رہی ہے، اس کو اس روشنی سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے؟
سورۃ الکہف پڑھنے والا اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف فرما دیتے۔ تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس پیغمبر نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا نہ ہو، لیکن جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا دجال جس کے فتنے کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکے گا، اس سے اگر اللہ محفوظ فرما دے گا تو کیوں نہیں یہ سمجھتا کہ چھوٹے چھوٹے دجال جو اچھلتے ابلتے نظر آتے ہیں اللہ ان کے غلط نظریات سے بھی تو حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے ان 3 مقاصد کے لیے ہمیں سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مقصد کہ میری زندگی میں روشنی آ جائے، میری سوچیں نکھر آئیں اور میری زندگی میں نور پیدا ہو جائے، اور دوسرا فائدہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور تیسرا فائدہ ہر قسم کے دجل سے اللہ رب العزت محفوظ فرما دیتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ۔ اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چوہدری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد۔ یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ مومن کا تو ایمان ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فہم فی امر مریج، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہیں، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا۔ اللہ ذوالجلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں۔ دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو، ذرا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کہ تمہیں کوئی خلل نظر آئے۔ تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی، اللہ ذوالجلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے۔ وما لها من فروج، پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزئین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی۔ وَأَمْدَدْنَا، اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانے بھی رکھے، اور اللہ ذوالجلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی، اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا۔ ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے؟
ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، راکھ بن گیا، بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ کو جمع کیا گیا۔ دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا، پوچھا بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ لما صنعت هذا، اور میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے فرق منک یا رب، میرے رب تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ گناہ اتنے تھے کہ میں سامنا کیسا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ڈر گئے ہو، جاؤ میں نے معاف کر۔ جو میرا مالک راکھ کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ صحیح الجامع کی روایت 1670، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبه نکتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه۔ بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے، فإن هو نزع، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کے بعد استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو دل دوبارہ اس کا سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو یہ دل ایک نہ ایک دن نقطے لگ لگ کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف اور نقی بنائے۔ پانچویں شرط یہ ہے، کچھ لوگوں کو گناہ کر کے بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، ملامت نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 68،
02 الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہی تو ہے. فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. گناہ سے توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور پھر اس کے ساتھ استغفار کرے.